باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ الاعراف کی 36 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک اللہ پاک نے بیان فرمایا تھا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ جو بھی یعنی کہ بنی آدم کو اللہ پاک نے ہدایت فرمائی کہ جب بھی آپ کی طرف کوئی رسول آئے میری طرف سے اور آپ کے اوپر بیان کرے میری نشانیاں، تو جو بھی کوئی پرہیزگاری کرے اور اصلاح کر لے تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ اللہ پاک کی آج بھی نشانیاں ہمارے پاس ہیں جو نبی علیہ السلام کے ذریعے، یہ قرآن کے ذریعے ہمارے تک ہے۔ تو ان کے اوپر جو بھی آبی ان کی اتباع کر لے تو اس کے لیے نہ تو اور اصلاح کر لے اور اس کے لیے نہ تو کوئی خوف اور نہ کوئی وہ غمگین ہوگا۔ اور جو کوئی بھی اللہ پاک نے ساتھ ہی فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی انکاری کرے ان کی میری آیتوں کی اور تکبر کرے ان سے تو وہ ہوں گے پھر لوگ آگ والے، اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ یہاں سے پھر اللہ پاک نے تھوڑا سا اس کا دنیا کا اور پھر آخرت کا واقعات شروع ہوئے۔ یہ قرآن میں کئی دفعہ اس طرح ہوتی ہے۔ ایک بات جو قابل غور ہے کہ قرآن کبھی بھی قرآن کے برعکس بات نہیں کرتا۔ قرآن میں جو بھی ہے وہ ایک ہی جیسی ہے الحمدللہ بات۔ یہ نہیں کہ یہاں ایک بات کہی ہو دوسری جگہ اور بات کہی ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کئی جگہ بات کم کی جاتی ہے، کئی جگہ زیادہ کی جاتی ہے، لیکن وہ ساری بات کا سمجھانا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ایک ہی وہ روح ہوتی ہے جس کے اوپر وہ چل رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک اہم پہلو ہے کیونکہ یہاں بھی ابھی جو آیت آ رہی ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں ایسی آیتوں سے، جبکہ قرآن میں ہر جگہ ایک رو چل رہی ہے، تو ایک جگہ ایک بیان ہے، اسی طرح کا بیان دوسری جگہ ہے، لیکن ایک جگہ تھوڑا سا کم ہے، دوسری جگہ زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں غور اور تدبر کی فکر دی، تو لہذا فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جو باندھے اللہ کے اوپر جھوٹ، او کذبا بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کی نشانیوں کو، یعنی کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون۔ یہ آیت کافی دفعہ قرآن میں آئی۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ ایک دفعہ قرآن میں بات آئی، لیکن اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اور جھٹلائے اللہ کی آیتوں کو، یہ قرآن میں بہت دفعہ آئی بات۔ تو لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو جو بھی یہ عمل کرے، اللہ پاک نے فرمایا جو بھی یعنی کہ جو جھٹلائے افطار کرے اللہ کے اوپر اور جو جھٹلائے اللہ کی آیتوں کو، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ تو ہیں وہ جن کو پہنچتا رہے گا ان کا حصہ جو ہے جو ان کا لکھا ہوا ہے۔ یہ نصیب کی بات، جو لکھا ہے وہ ان کو پہنچتا رہے گا۔ ابھی لکھا کیا ہے قرآن میں؟ اللہ پاک نے فرمایا جب وہ کچھ منافق تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو جب یہ جائیں گے واپس تو ہم ان کو نکال باہر کریں گے، تو اللہ پاک نے ان کو جواب میں دیا، فرمایا کہہ دیجئے کہ اللہ پاک جو ہے معیشت وہ بانٹ چکا ہے، یہ لکھی ہوئی چیز ہے، معیشت اللہ پاک نے لکھ دی۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو موت سے ڈرتے تھے، اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ تمہاری موت کا جب وقت آئے گا تو ہر کوئی اپنی اپنی موت کی جگہ کے اوپر پہنچ جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ موت بھی ہے لکھی ہوئی، تو یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، موت تک آپ کا لکھا ہوا ہے، آپ کو کیا ملنا، کہاں جانا، کس طرح مرنا، مطلب یہ سب کچھ چیزیں وہ کئی تو ایک چیز ہے جو لکھی گئی ہے مثال کے اوپر جو آپ کریں گے، اللہ پاک نے پہلے ہی لکھ دیا، کیونکہ اللہ پاک تو علم عالم الغیب ہے، اللہ پاک کو علم ہے آپ جو کریں گے، اللہ پاک نے وہ لکھ دیا۔ ایک وہ جو تقدیر اللہ پاک نے بنا دی کہ آپ کس وقت تک زندہ رہیں گے،
کب آپ مریں گے، یہ سارا کچھ اللہ پاک کو معلوم، ہم کو نہیں معلوم، اللہ پاک نے یہ لکھ دیا۔ تو یہ چیزیں جو لکھی ہوئیں، تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو پہنچتا رہے گا ان کا نصیب، ان کا جو حصہ ہے وہ جو لکھا ہوا ہے، جو کتاب میں ہے۔ تو یعنی کہ موت تک پہنچ گئے، موت آ گئی، مر گئے، اس کے بعد لکھے تک موت بھی ہے نا، موت بھی آ گئی اس لکھے تک، مر گئے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم رسولنا، یہاں تک کہ جب آئیں گے پھر رسول ہمارے، یتوفونہم، لوٹائیں گے انہیں، قالو، یہ جب قیامت، یہاں سے ابھی قیامت کا وہ ماحول، قیامت کے دن جب وہ آئیں گے لوٹائیں گے انہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہیں گے کیا تم تھے اس میں کہ تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ کسی اوروں کو؟ وہ وہاں پھر کہیں گے قالو دلوا عنا، وہ گمراہ ہو گئے، یعنی کہ وہ پوچھیں گے کدھر ہیں وہ جو جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، وہ کہیں گے دلوا، گمراہ ہو گئے وہ ہم سے، انا وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ گواہی دیں گے اپنے اوپر کہ وہ تھے کفر کر رہے تھے۔ یہ گواہی کا سلسلہ قرآن میں بہت دفعہ اور دفعہ بھی آیا ہے، یہ گواہی جو ہوگی قیامت والے دن ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہاں سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ قیامت کا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو آیتیں ہیں وہ سب قیامت کے اس واقعات سے ہیں۔ تو کہا جائے گا قال ادخلوا فی امام قد خلت من قبلکم، تو داخل ہو جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو داخل ہو چکے تم سے پہلے، من الجن والانس، جو جنوں اور انسانوں میں سے ہیں، فی النار، نار میں، یعنی کہ داخل ہو جاؤ اس آگ میں جس میں داخل ہو چکے ہیں کافی جن اور انسان۔ تو یعنی کہ یہ اس دن قیامت والے دن جو صاف ہوتے جائیں گے تو بندے وہ داخل ہوتے جائیں گے، جس طرح فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ دن و شام اور صبح و شام اس کو جہنم کی آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اس کو داخل ہونے کا اس میں حکم ملے گا، پیش کیا جاتا ہے لیکن داخلے کا حکم کب ملے گا؟ قیامت والے دن۔ تو وہ قیامت والا دن چونکہ بہت بڑا دن ہے، اس کے بارے میں آتا ہے 50,000 سال کا وہ دن ہے تقریباً، وہ جو قرآن میں بات آتی ہے۔ تو وہ اس دن میں کتنے لوگ ہوں گے جن کا حساب ہوگا، پھر وہ جا رہے ہوں گے، حساب ہوگا لے کر جا رہے ہوں گے، اس طرح آگے ہوں گے، پچھلے ہوں گے، جو پہلے گئے ہوں گے بعد میں آئیں گے، کچھ اس طرح، پھر ان کی وہ باتیں ہوں گی، کچھ تو ان آیتوں میں ابھی آ رہی ہیں، کچھ انشاءاللہ آگے قرآن میں آئیں گی باتیں۔ تو وہ فرمایا کہ ان کو کہا جائے گا کہ اس طرح کے داخل ہو جاؤ، تو کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، تو جب بھی داخل ہوگی اس میں امت، کوئی بھی گروہ، وہ لعنت کرے گی اپنے اس بھائی کا، اپنی اس بہن گروہ جو اس کے اندر ہوگی اس کے اوپر وہ لعنت کرے گی، حتیٰ یہاں تک کہ عزت دراکو فیہا، یہاں تک کہ جب پست ہو جائیں گے، یعنی کہ جب جمع ہو جائیں گے سب اس میں، پست ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے اس میں، فیہا جمیعاً، سبھی، جب سبھی اس میں پست ہو جائیں گے، قالت، کہے گی، اخراہم اولاہم، جو دوسری تھی وہ پہلی سے کہے گی، ربنا، اے رب ہمارے، ہؤلاء اضلونا، یہ ہیں وہ جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہمیں، فآتیہم عذابا ضعفا من النار، پس لا ان کے پاس عذاب دگنا آگ کا۔ ابھی وہ جو پہلی جو قوم ہوگی، جو پہلے لوگ گئے ہوں گے، ان کی بنسبت جو دوسرے گئے ہوں گے وہ کہیں گے کہ یا اللہ ان لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ لازم آتا ہے وہ تو انہیں کو، جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا، تو وہ تھوپ دیتے اپنے آباء و اجداد کے اوپر، اور وہ اسی کے اوپر چل رہے ہوتے۔ تو لازم بات ہے جب وہ قیامت میں جب جائیں گے تو وہاں پھر جس کو دیکھ کر وہ چل رہے تھے وہ پھر کہیں گے کہ یا اللہ، جہاں جو بیان آیا کہ ہم کو تو ان لوگوں نے گمراہ کیا، تو لہذا ان کو دگنا عذاب ان کے پاس لا۔ قال، فرمائے گا، یعنی کہ اللہ کی ذات اس دن فرمائے گی، لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ہر کسی کے لیے ہے دگنا لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ اللہ کی ذات فرمائے گی، یا کوئی اللہ جانے وہ فرشتہ وہاں کہے گا، یا جو کہے گا، کہا جائے گا ان سے کہ آج ہر کسی کے لیے دگنا ہے لیکن تم جانتے نہیں۔
وقالت اور کہے گی اولاہم پہلی جو تھی اخراہم دوسری سے، یعنی کہ جو پہلے گئے تھے وہ بھی پہلے تو جو پچھلی آئے تھی اس میں تو جو دوسرے تھے وہ پہلوں کی بھی نسبت کہیں گے کہ یا اللہ ان کے دگنا، کیونکہ ان کی وجہ سے ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا. تو ابھی جو پہلے تھے وہ پھر ان دوسروں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، نہیں تھا ہمارا تمہارے اوپر کوئی بھی زور، تو چکھو ابھی عذاب اس وجہ سے جو تم تھے کسب کرتے، اپنے کسبوں کا تم ابھی چکھو. یعنی کہ وہ لازم بات ہے وہ بھی جل رہے ہوں گے، تو وہ غصے کی جو انتہا ان کی جو یہاں جو دکھائے گی وہ یہی کہیں گے کہ ہاں بھائی ہم نے تو آپ تو وہی ہمارا تو آپ کے اوپر کوئی زور نہیں تھا، آپ ہی ہو جو لہذا چکھو جی ابھی وہی جو کچھ تم کر رہے تھے. ان الذین کذبوا، بے شک جن لوگوں نے جھٹلایا بے آیاتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا اور تکبر کیا ان سے، لا تفتح لہم ابواب السماء، نہیں کھلیں گے ان کے لیے. یہاں جو لفظ فتح ہے اس کا مطلب یہی نہیں صرف کھلنا، یعنی کہ وہ حاصل ہونا ہے، نہ ہی ان کے لیے وہ یعنی کہ وہ چیز جو اللہ پاک نے وہاں آسانی کرے گا، اس میں کھولے گا ان کے لیے آسمان، دروازے آسمانوں کے. اور ولا يدخلون الجنت، اور نہ ہی وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ نہ گزر جائے اونٹ سوئی کے ناکے سے. یعنی کہ یہ اللہ پاک نے ایک محاورن بات فرما دی کہ وہ نہیں داخل ہوں گے، وہ نہیں ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے جن لوگوں نے بھی انکار کیا اور تکبر کیا اللہ کی آیتوں سے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرمین کو. ابھی یہاں تو یہ بات آ گئی دوسری کہ اللہ پاک نے فرمایا کیا ہے، کئی لوگوں کے بارے میں فرمایا اللہ پاک نے کہ وہ رہیں گے اس میں ابداً ہمیشہ. لَهُم من جہنم، ان کے لیے ہوگا جہنم میں مہاد بچھونا فرش، ومن فوقہم غواش، اور اوپر ان کے جو اوڑھنا ہوگا وہ بھی اس کا ہوگا اس میں ان میں جہنم کا بچھونا بھی جہنم کا اور اوڑھنا بھی جہنم کا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالمین کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھا پچھلے تو تھے وہ جو ظالم تھے، ابھی جو ایمان لائے، جن لوگوں جو ایمان لائے اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک. لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف ڈالتے ہم کسی کے اوپر مگر اس کی طاقت کے مطابق، جتنی اس میں وسعت ہو. اولئک اصحاب الجنت، یہ ہیں جنت والے. یہاں ایک بات جو واضح فرما دی کہ یعنی کہ جو بھی کوئی ایمان لاتا ہے اور عمل نیک کرتا ہے یہ اس کے بس کی بات ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے بس کی بات نہیں. اللہ پاک نے اس کے بس سے اوپر کی بات آزمائش اس کے اوپر نہیں رکھی. دنیا میں جو بھی امتحان اس کے لیے رکھے ہیں وہ اللہ پاک نے اس کے بس کے اندر کی چیز رکھی. تو لہٰذا اگر انسان اس کے اوپر قائم پورا آ جائے تو اللہ پاک نے فرمایا تو یہ ہیں وہ لوگ جنت والے. ہم فیہا خالدون، وہ ہوں گے اس میں داخل. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اور ہٹا دیں گے ان کے سینوں کے اندر جو تھی غل، یہ یعنی کہ ان کے اندر جو کوئی کینے تھے مثال کے ان کے دلوں میں. ابھی وہ جنتی ہیں، دو جنتی ہیں، دنیا میں بھی وہی گٹھے تھے مثال کے طور کے اوپر. دنیا میں آپس میں ان کے کوئی کینے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے تھوڑی سی لگش تھی، کوئی لغزش تھی وغیرہ تھی. تو ابھی جنت میں وہ گٹھے ہوگی کیونکہ دونوں اعمال کے صحیح رہے، عملوں میں ٹھیک رہے. تو اگر وہ دو دل میں کوئی تھوڑی بہت ان کی وہ غل تھی کسی قسم کی تو وہاں وہ اللہ پاک ان کی ختم فرما دے گا. یہ تو ہو گیا جنتیوں کا حال، یہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا ہمیں قرآن. ابھی سورہ انفال میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں ایک بات ملتی ہے
کہ جو لوگ جن لوگوں نے بھی ہجرت کی، ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی، اللہ پاک نے ان کے لیے فرما دیا کہ ان کے لیے مغفرت ہے۔ ابھی کتنے صحاب تھے جنہوں نے ہجرت کی، نبی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے اور انہوں نے جہاد بھی کیے، تو ان کے بارے میں تو اللہ پاک نے ان کی خوشخبری بھی سنائی۔ ابھی ان کے آپس میں بعد میں کچھ آپس میں کوئی تھوڑی بہت اختلافات ہوئے جو دین سے ہٹ کر کوئی اختلافات تھے، تو اس میں وہ لازمی بات ہے وہ ہیں جنتی پھر بھی، لیکن اس جنتیوں کا ابھی جب وہاں چلے جائیں گے تو وہ آپس میں جو ان کے تھوڑے بہت وہ غل تھے وہ اللہ پاک وہاں فرما دیا، وہ ختم فرما دے گا۔ تو آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جو مثال کے طور پر شیعان علی ہیں اور شیعان معاویہ تھے، تو لہٰذا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ یہ نیک صحابہ میں سے تھے، اللہ جانتا ہے، اللہ ہی جانے، لازم بات ہے، جہاں تک تو مطلب چونکہ وہ اس آیت میں آتی ہے بات، تو اگر یہ تو ان کے آپس میں کوئی دلی کوئی چھوٹے موٹے اختلافات تھے، ان کا اختلاف کوئی مطلب وہ اس نظریے میں دیکھا جائے تو وہ ایک دینی تو نہیں تھا، اس میں تو مطلب ایک چھوٹی سی بات تھی، وہ قتل شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی، تو اس میں بھی وہ کوئی لمبا چوڑا اختلاف نہیں تھا، وہ تو بعد میں ہوائیں ڈالی گئی جو بھی مسئلہ وہ اللہ جانتا ہے، اس مسئلے کو میں نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن یہاں جو بات ہے جو اہم کہ جو بھی ہوں گے وہاں جنت میں تو وہ اللہ پاک نے فرمایا جو بھی یعنی کہ جن کے دلوں میں تھوڑا بہت دنیا میں کوئی غل تھا وہ وہاں تو وہ اللہ پاک ان کو ختم فرما دے گا، اور وہاں ان کی یہ حالت ہوگی، فرمایا تجری من تحتہم الانہار، بیٹھے ہوں گے یعنی کہ ان کے دل کے سے وہ ختم فرما کے وہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گے، بیٹھے ہوں گے تختوں کے اوپر، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور کہیں گے تعریفیں کل اللہ کے لیے جس نے ہدایت دی ہم کو اس کی، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ، اور ہم نہیں پا سکتے تھے ہدایت، لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر نہ ہدایت دیتا ہم کو اللہ، یعنی کہ ہم تو ہدایت نہیں پا سکتے تھے اس چیز کی، اس جنت کی، اگر اللہ نہ ہم کو ہدایت دیتا، تو یہ لہذا کل تعریفیں الحمدللہ اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم کو ہدایت دی۔ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، بے شک آئے تھے رسول ہمارے رب کے سچ کے ساتھ، وَنُودُوا، تو پکارا جائے گا، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ آج اس جنت کے تم وارث کر دیے گئے ہو اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے، یعنی کہ جو تم عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے آج تم اس جنت کے وارث کر دیے گئے ہو۔ ونادى اصحاب الجنت، یہاں ابھی جنتیوں اور دوزکیوں کی آپس میں جو وہاں گفتگو ہوگی، فرمایا نادا پکارے گا اصحاب الجنت، جنت کے لوگ، اصحاب النار آگ والے لوگوں کو، تو کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا، ہم نے تو پا لیا سچا وعدہ جو کیا تھا ہمارے رب نے، حقاً سچا ہم نے پا لیا۔ فہل وجدتم ما وعد ربک حقاً، بس تم نے بھی پا لیا وعدہ اپنے رب کا سچا، یعنی کہ جو اللہ پاک نے سچا وعدہ تم سے کیا تھا کیا تم نے بھی پا لیا کہ نہیں؟ دنیا میں تم کو کہا جاتا تھا، مثال کے طور کے پر ابھی یہاں تھوڑا سا بیان کے ساتھ کہہ دیتا ہوں میں، کہ دنیا میں تو کہا جاتا تھا کہ اللہ سے ڈرو، قیامت ہے، اس کے بعد عذاب ہے، بچ جاؤ، آج دنیا ہے، فکر کر لو، بعد میں ٹائم نہیں ملے گا، سوچا کہا جاتا تھا۔ کئی لوگ تو وہ ہیں جو مان جاتے تھے، وہ کر لیتے تھے، کئی لوگ ہیں وہ جو دیکھا جائے گا اس طرح کے عمل سے کے اوپر کھڑے تھے۔ تو وعدہ تو ہوا تھا نا ان کے ساتھ، قرآن میں وعدہ ہوا ہے ان کے ساتھ، جہنم ہے ان کے لیے جو ایسے عمل کرتے ہیں، جو برے عمل کرتے ہیں، اسی طرح جنتوں کے وعدے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو اپنا وعدہ سچا پا لیا، آپ نے بھی سچا پایا، تو وہ کہیں گے قالوا نعم، ہاں کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے بیچ میں، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہو اوپر ظالمین کے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، ان کے اوپر جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے، ویبغونها عوجا، اور جو اس میں کجیاں ڈھونڈتے تھے، وہم بالآخرات کافرون، اور جو آخرت کے اوپر کفر کر رہے تھے، یعنی کہ اللہ پاک نے تو صاف کلام بھیج دیا تھا،
اس کے باوجود بھی نہ چلنے کی وجہ سے اس کے اوپر کجیے ڈھونڈتے، نہیں یار اس طرح نہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں، اس طرح کر لیتے ہیں، مطلب اس کے اندر کسی نہ کسی طرح کی کجی تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اپنے وہ خیالات کے اوپر چل سکے۔ اللہ پاک نے حکم اتار دیا، اللہ پاک نے فرما دیا یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، قانون اتار دیا، یہ سزائیں دو، یہ رکھو، سارا اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ اس کے باوجود ابھی کتنی دنیا ہے جو چونکہ وہ نہیں چاہتی وہ اس طرح کا عمل کرنا، تو وہ اس میں دوسری چیزوں کو فیڈ کرتی ہے۔ نہیں بھائی، اگر اس کی جگہ، اس مثال کے طور کے اوپر اللہ پاک نے فرما دیا چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو، تو کتنے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سخت سزا ہے۔ ارے یار سخت ہے، اللہ پاک نے جب نازل فرما دی تو سخت کس بات کی؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس میں کجی ڈھونڈنا، اس میں کسی قسم کی وہ چیز ڈال کر اس کو نہ ماننا، اس طرح کے عمل کرتے تھے وہ۔ تو فرمایا، اور اس کا مطلب کہ یعنی کہ فرمایا کہ وہ آخرت کے اوپر وہ انکاری تھے۔ وَبَيْنَهُمْ حِجَابٌ، اور ان کے بیچ میں ہوگا ایک پردہ۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اوپر متعارف کی جگہ، یعنی کہ جو جہاں سے تعارف ہو رہا ہوگا اوپر والا، رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهِمْ، وہاں ہوں گے کچھ لوگ جو پہچان رہے ہوں گے ہر کسی کو ان کی پیشانیوں سے، ان کے چہروں سے، ان کی یعنی کہ ان کی جگہوں سے وہ پہچان رہے ہوں گے، کیونکہ ایک تو وہ جنت کی طرف ہوں گے، کچھ لوگ تو وہ جنت کی طرف ہوں گے، کچھ جہنم کی طرف ہوں گے، تو وہ چونکہ اوپر ہوں گے ان کو پتہ لگ رہا ہوگا یہ جنتی ہیں، یہ دوزکی ہیں، نظر آ رہا ہوگا ان کو۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ان سلام علیکم، تو پکاریں گے وہ جو لوگ ہوں گے جنت میں کہ تم پر سلام ہو۔ لم یدخلوہا، وہ داخل نہیں ہوں گے ان میں، وہم یطمعون، لیکن وہ اطمینان میں ہوں گے، وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے ابھی جنت میں، لیکن ان کے اندر وہ اطمینان ہوگا کہ ہم چلے جائیں گے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کا اطمینان ہوگا، جو بھی اللہ ہی جانتا ہے اس کو وہ کس طرح کا اللہ پاک نے ان کو دیا ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، یعنی کہ پھیری جائیں گی، یعنی کہ جب وہ پھیریں گے، ابصارہم، نظریں اپنی، تلقاء اصحاب النار، تو وہ پا لیں گے، یعنی کہ وہ ان کی نظریں وہ پا لیں گی وہ آگ والوں کو، جو آگ والے لوگ ہوں گے۔ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اور وہ اس وقت پکاریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارا شمار ظالموں میں مت کیجیے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے وہاں سے ان کو بھی۔ ونادى اصحاب الاعراف، تو پکاریں گے جو اعراف والے لوگ ہوں گے، رجالا یعرفونہم بسیمہم، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، لوگوں کو، آدمیوں کو جن کو پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے، ان کی سیماؤں سے۔ قالوا، کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کہ نہیں فائدہ دیا تم کو تمہاری جماعت نے اور نہ ہی تمہارے اس تکبر نے، یعنی کہ جس چیز کو تم جمع کرتے تھے اس نے تم کو فائدہ نہیں دیا اور نہ ہی تمہارے تکبر نے۔ یہ ابھی وہ جو اوپر والے ہوں گے وہ ان دوزکیوں سے اس طرح، یعنی کہ وہ کہیں گے کہ آج تو تمہارے کچھ بھی نہیں کام آیا، دنیا میں کتنا جمع کر رہے تھے، جو بھی تم جمع کرتے تھے وہ بھی تمہارے کام نہ آیا، اور نہ ہی تمہارے تکبر نے تم کو کوئی فائدہ دیا۔ ہؤلاء الذین، یہ ہیں وہ جو اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمت، یہ تھے وہ جو قسمیں کھاتے تھے کہ نہیں پہنچے گی ان کو اللہ کی رحمت۔ تو لہٰذا یہ تو مطلب وہ ان کا دوزکیوں کا تھا۔ تو جی ساتھ ہی فرمایا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تو ان سے فرمایا جائے گا، یعنی کہ جو اعراف والے لوگ ہوں گے ان سے اللہ پاک نے فرمایا، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف، نہیں ہے خوف تمہارے اوپر، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمناک ہوگے۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ اللہ العالم یہاں جو نظر آ رہا ہے یہ انہی کو، جو اعراف والے ہیں وہی انہی کو اللہ پاک یہ حکم فرما رہے ہیں۔ تو ونادى اصحاب النار، تو پکاریں گے جو لوگ آگ والے ہیں، اصحاب الجنت، وہ جنتیوں سے کہیں گے، ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ،
وہ بولیں گے کیا تم ڈال سکتے ہو، ڈالو، کیا تم ڈال سکتے ہو یا ڈالو ہم پر پانی یا وہ رزق جو تم کو ملا ہے اللہ کے ہاں سے. یہ یعنی کہ ان کی فرمائش ہوگی. وہاں آج کس طرح حق کی طرف نہیں آ رہے. یہ اللہ پاک ہی ہے اطلاع فرمانے والا ان چیزوں کی. اللہ پاک نے الحمدللہ اپنے اس پیغام میں وہ چیزیں جو آنے والی، جو ہونے والا وقت ہے، جو آنے والا وقت ہے، اس کی اطلاعیں الحمدللہ اللہ پاک نے ہم کو یہیں پہلے ہی دے دی. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. تو لہٰذا اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اپنی آج سدھاری نہ کر لے تو وہاں پھر یہ دیکھ لے کہ اس طرح کا ماحول آنا ہے کہ وہاں پھر وہ پکاریں گے کہ پانی یا تو تھوڑا سا رزق جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے اوپر اڈیل دو. لیکن آگے سے ان کو جو جواب ملے گا یہ بھی اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دیا الحمدللہ. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ حرام کر چکا ان سب کو، یعنی کہ پانی کو بھی اور رزق کو بھی، ہما ان دونوں کو، علی الکافرین اوپر کافروں کے، وہ اوپر انکاری کرنے والوں کے. اللہ پاک نے ان چیزوں کو حرام کر دیا. جس طرح فرمایا مشرک کے لیے جنت حرام ہے، یہاں کافرین کے لیے اللہ پاک نے ہر چیز ان کی حرام کر دی. ان کے لیے بھی حرام ہے. فرما دیا یہاں کہ ان کے لیے بھی اللہ پاک نے حرام کر دیا ان چیزوں کو، یعنی کہ وہ اس پانی اور جو رزق ہے جنت کا. اللہ زینہ ان کے اوپر، اللہ زین اتخذوا دینہم لعوا ولعبا، ان کے لیے جنہوں نے بنا رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے اپنے دین کو، اپنی حکومت کو مذاق اور کھیل، ہنسی اور یعنی کہ اس کے لیے وہ ہنسی اور مذاق کر رہے ہیں ان سے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے جن کو دھوکے میں ڈال رکھا، ان کا یہ حال ہوگا. جن لوگوں نے اپنے دین کو، اللہ پاک نے سب سے پیچھے بھی آیا تھا مخلصین اللہ الدین، اپنی حکومت، سب سے پہلے حکومت اللہ پاک نے آپ کو آپ کا جسم دیا، تو آپ کو سب سے پہلے نافذ کرنا ہے اللہ کے حکموں کو اپنے جسم کے اوپر. اسی طرح اللہ پاک نے ایک قانون اتار دیا، وہ سارا قانون آپ نے اپنے اوپر بھی لاگو کرنا ہے اور اس کے اوپر چلنا ہے. اسی طرح دوسروں کو بھی اس کی تعلیم کرنی ہے. تو جس نے بھی اپنی ان چیزوں کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، یعنی کہ وہ اس کے اوپر غور ہی نہیں کر رہے، ابھی وہ دیکھ لے کون کون ہے، ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے. تو ان سب کا وہاں یہ حال ہونا ہے جو اللہ پاک نے پیچھے فرما دیا. یہ کیونکہ یہ کافرین اللہ پاک نے فرمایا وہ یہ لوگ ہیں جن کو، کیونکہ جہاں فرمایا تھا نا حرم علی الکافرین الذین، کافرین کے اوپر جنہوں نے بنا رکھا دین اپنے کو لہو اور لعب، کھیل اور مذاق، اور غرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے انہوں نے ان کو دنیا کی دنیاوی زندگی. یہاں ابھی دیکھ لے کون کون سا آدمی اس زمرے میں داخل ہو رہا ہے. خود کو ایمان والے گننے والے وہ بھی کیا داخل ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا انہوں نے بھی اپنے دین کو سیریسلی رکھا ہوا ہے یا اس کو کھیل اور مذاق بنا رکھا ہے؟ کھیل اور مذاق نے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو برا بلائی کو، اس کے اوپر عمل نہ کرنا، یہ بھی تو کھیل مذاق ہے. دنیاوی زندگی کے لیے اس کو پیچھے کر دینا، یہ تو دنیاوی دھوکہ ہے نا جو یہاں بیان ہو رہا ہے. تو فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا، تو آج ہم ان کو بلا دیں گے جس طرح وہ بھولے تھے. وَلِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یعنی کہ آج ہم ان کو بلا دیں گے جس طرح وہ بھولے تھے کھڑا ہونا آج کے دن ہمارے سامنے، اور تھے وہ ہماری آیتوں سے انکار کر رہے. یعنی کہ آج ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا ہم ان کو بلا دیں گے جس طرح وہ بھولے ہوئے تھے. تو لہذا دین جب اللہ پاک نے بھیج دیا تو اس دین کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پیروی کرنا. اللہ پاک نے ہم کو پہلے یہ حکومت اپنی دی، اسی طرح باقی حکومتیں دی. ایک بندہ اپنے گھر کے اوپر حاکم ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے کوئی قبیلے کے اوپر حاکم ہوتا ہے، کوئی ملک کے اوپر حاکم ہوتا ہے. تو سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں. سب سے پہلے تو اپنی جو مین چیز ہے وہ اپنا آپ کا جسم ہے، اس کے اوپر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے. اس کے بعد اسی طرح آپ کے وہ قبیلہ، وہ خاندان، وہ جو بھی ہیں سب آ جاتے ہیں.
تو لہٰذا یہ دنیا تو صرف ایک آزمائش ہے، اس میں اسی آزمائش میں پار ہونا ہی یہی تو کامیابی ہے، اور اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کے رستے کو اللہ پاک سے جکڑ لیا جائے، اللہ پاک کو اس کی طریقہ کار جو پیچھے بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اس قرآن کو جکڑ لیا جائے اور تفرقہ بھی نہ کیا جائے۔ اچھا، یہ تفرقہ جو ہے اپنے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تفرقہ یہ نہیں صرف لوگوں سے، اپنے اندر بھی تو تفرقہ ہوتا ہے۔ انسان کے اندر بھی تو چیزیں ہیں، جس طرح مثال کے طور کے اوپر نفس ہے، نفس ہمارا ہے، نفس لوامہ ہے، وہ خواہشیں، بری خواہشیں ہیں، تو بندہ اس کی طرف مائل ہو جائے، تفرقہ کر دے۔ ایک تو اللہ کی طرف اپنے آپ کو پورا رکھے، دونوں چیزوں کو، ہر نفس کو اپنے اللہ کی طرف، یہ تو ہو گیا مخلص۔ جس نے اس کے اندر تفرقہ کر دیا، کچھ اس کی مان لی، کچھ اس کی مان لی، یہ بھی تو تفرقہ ہو گیا۔ کچھ اللہ کی مان لی، کچھ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑا، تو یہ بھی تو تفرقہ ہو۔ لہٰذا اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور تفرقہ مت کریں، اپنے آپ کو اللہ کے راہ کے اوپر پورا قائم رکھیں۔ مخلصین لہ الدین فرمایا تھا پیچھے، تو یہاں فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ فرمایا بے شک پہنچا چکے ہم ان کے پاس کتاب، فصلناہ تفصیل کر دی اس کی، اپنے علم سے، علی علم، اپنے علم سے اس کی تفصیل فرما دی۔ کتاب بھی پہنچ چکی اور اس میں تفصیل بھی پوری آ چکی اپنے علم سے۔ اس کے باوجود بھی لوگ بولتے ہیں قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا جب تک حدیثیں نہ ہوں، اسی طرح اور تفسیریں، جبکہ قرآن کو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اس کو پہنچا بھی دیا اور اس کی تفصیل فرما دی، اس کو بیان فرما دیا اپنے علم سے۔ ابھی اللہ سے علم سے بڑھ کر اور کس کا علم چاہیے بھائی؟ اللہ پاک نے اپنی کتاب کو بھیج بھی دی، یہ فرما دیا، لیکن یہ فرمایا ساتھ کہ یہ ہدن و رحمت لقوم یؤمنون، یہ ہدایت اور رحمت تو ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو، اس کے جو مان لے بھائی اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ میں نے تمہارا دین کامل کر دیا تو مکمل کامل ہو گیا، اس میں پھر یہ نہ سوچے کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، کدھر ہے بھائی؟ نہیں ہے تو بھائی ڈھونڈو نا، آپ کا یہ کام ہے ڈھونڈ رہا۔ اللہ پاک نے تو فرما دیا، اللہ پاک کی تو بات کام نہیں ہو سکتی، یہ تو پکی بات ہے۔ تو جس بندے نے تو اس بات کے اوپر یقین کر لیا پکا، ہاں بھائی اللہ پاک نے فرما دیا تو یہی بات حق ہے، اللہ پاک نے اپنی ہدایت فرما دیا، یہ قرآن ہے ہدایت، جس طرح فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہے ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو بس اس سے بڑھ کر اور کوئی ہدایت نہیں ہے، پھر یہی پھر ہدایت، یہاں بھی یہی فرما دیا۔ یہ کتاب جس کو تفصیل سے بیان کر دیا اللہ نے، ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے، یہ ہے ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ جو یقین کر لے، جو مومن بن، جو اس کو مان لے۔ تو جو اس کو نہ مانے، اس بات کو نہ مانے کہ یہ مکمل ہدایت نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے پھر وہ ہدایت ہو سکتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کتنی دنیا ہے، بڑے بڑے عالم ہیں جو بولتے ہیں قرآن مکمل نہیں ہے۔ قرآن میں حالانکہ اللہ پاک فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام الدین، یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا آج تو میں نے تمہارے لیے کامل کر دی، مکمل کر دی تمہارے لیے تمہارا دین۔ اور آج بھی دنیا ہے جو مکمل نہیں سمجھتی۔ تو لہٰذا پھر ان کے لیے کس طرح یہ ہدایت ہو سکتا ہے؟ یہ ہدایت تو ان کے لیے ہے اور رحمت ان کے لیے ہے جو مومن ہیں، جو ماننے والے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ پاک نے بھیج دی، یہ ہے مکمل ہدایت۔ هل ينظرون، کیا یہ انتظار میں ہیں، الا تاویلا، مگر یہ کہ انجام کے، یعنی کہ انجام کے انتظار میں ہیں۔ یوم یاتی تاویلہ، جس دن آئے گا انجام اس کا، یقول الذین، کہیں گے وہ، نسوہ، جو بھولے ہوں گے اسے، من قبل،
قبل اس سے قد جاءت رسول ربنا بالحق، بے شک آئے تھے رب اللہ کے رسول حق لے کر، فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، تو ہے کوئی آج سفارشی ہمارا کہ سفارش کرے ہماری، او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہم لٹا دیے جائیں اور اس میں پھر ہم عمل کریں وہ علاوہ ان عملوں کی جو ہم کرتے تھے۔ یہ یعنی کہ اس دن حسرت بن جائے گی۔ یہ دیکھیں اللہ پاک کی مہربانی، الحمدللہ، یہ وہ کتاب ہے جو آنے والے وقت کی خبر اطلاع دے رہی، آنے والے لوگوں کی، جو لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے وہ اطلاع دے رہی ہے، الحمدللہ۔ تو اس سے بڑھ کر اور ہدایت کیا چاہیے بھائی، کہ جو وقت آنے والا ہے اس کی اللہ پاک اطلاع دے رہے ہیں کہ اس طرح کا وقت آئے گا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے اور کہیں گے جنہوں نے بلایا ہوا تھا کہ آج ہے کوئی ہمارا سفارشی۔ یہاں تو وہ سوچ رہے ہیں نا سفارشی ہے، یہاں تو لوگوں نے کیا عقیدے ہیں کہ سفارش ہوگی ہماری، وہاں وہ یہ خواہش کریں گے کوئی ہے سفارشی تو نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے وہ اس کو نہیں، اس کے اوپر نہیں عمل کیا تھا، تو لہٰذا تو وہ کیونکہ وہی یہی کہیں گے کہ ہم، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ لٹا دیے جائیں، سفارش تو نہیں ملی، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ لٹا دیے جائیں کہ ہم وہ عمل کریں جو ہم کو جو ہم نہیں کرتے تھے، یعنی کہ وہاں وہ اس عمل کو کرنے کی وہ خواہش رکھیں گے۔ تو آج بھی عمل کی بات ہے، سفارشی کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا، للہ شفاعت جمیعا، اللہ کے لیے ہے شفاعت ساری۔ تو لہذا یہ عمل جو آنے والا ہے، جو ہونے والا ہے، وہ وقت اللہ پاک نے بیان فرما دیا، وہ وقت آج ہی، تو آج عمل کر لیں، اس دن وہ پھر یہ خواہش سے بچ جائیں گے، نہیں تو آج اگر نہیں کیے تو وہاں پھر ایسی خواہشیں ہوں گی۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، بے شک ڈال چکے وہ خسارے میں اپنے انفاس کو، اپنی جانوں کو، اور گمراہ ہو چکا جو کچھ بھی وہ افطار پردازی کرتے، جو باندھتے تھے اللہ کے اوپر افطار، وہ سب ان سے جاتا رہا۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا جو رب ہے وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، وہ جس نے تخلیق فرمایا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 7 دنوں میں، 6 دنوں میں جس نے تخلیق فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر۔ یہ جو 6 دنوں کا یہاں ذکر ہے، یہ تورات میں بھی اگر آپ پڑھیں تو وہاں بھی باقاعدہ اسی طرح ذکر ہے، اور قرآن میں بھی 2 دن میں چیزوں کا ذکر ہے کہ بنائیں، تو وہاں بھی اسی طرح ذکر ہے کہ 2 دن میں ہی چیزیں یہ بنائیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن وہاں انہوں نے 7واں دن جو رکھا، انہوں نے لکھ دیا کہ اس میں اللہ پاک تھک گیا، معاذ اللہ، حالانکہ اللہ پاک تھکاوٹ سے پاک ہے، اللہ پاک کو تھکان نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اللہ پاک نے یہ بنایا اور اس کی تھکان نہیں، یہاں وہ آیت آئے گی انشاءاللہ۔ تو ان لوگوں نے یہ ایک بہتان باندھا اللہ کی ذات کے اوپر، تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان چیزوں کو بنایا 6 دنوں میں اور قائم ہوا عرش پر۔ یغشی اللیل لیلا نہارا، چھا جاتی ہے رات دن پر، و یطلبہ خفیفا، اور طلب کرتا ہے تیزی سے، یعنی کہ وہ جو دن ہوتی ہے وہ رات کو تیزی سے طلب کر رہی ہوتی ہے، دن کو کئی دفعہ اس طرح وہ ہوتا ہے کہ دن جو ہے رات کو تیزی سے طلب کر ہوتا ہے، جس طرح دن کبھی بڑھ جاتے ہیں کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کا عمل ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی ایک سسٹم ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور جو سورج ہیں اور جو چاند ہے اور جو ستارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس کے امر سے۔ یہ دیکھ لیں 1400 سال پہلے قرآن میں یہ واقعات آئے کہ یہ سب کام کر رہے ہیں۔ اس وقت بہت ساری دنیا تو یہ چیز نہیں سمجھتی تھی، بہت لوگ ایسے بھی تھے جو سورج کو معاذ اللہ پوجتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، آج بھی دنیا ایسی ہے، لیکن آج اکثریت جو ہے وہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو ہے یہ صرف ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے،
یہ سورج کا نظام ہے، سورج کے ساتھ وہ جو ہے وہ جو اس کے پلانٹ ہیں وہ اپنے اپنے دائروں میں گھوم رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. یہ انفارمیشن الحمدللہ 1400 سال پہلے قرآن میں آ گئی. اس طرح آج بھی ان کے کافی سارے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے قرآن کو پکڑ کر اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں وہ جو قرآن میں بیان ہیں جو آج یہ معلوم کر رہے ہیں وہ ان کو معلوم ہو رہی ہیں. اسی طرح انشاءاللہ قرآن میں آئے گی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ سب جو تھے جڑے ہوئے تھے. جس طرح فرمایا ایک جگہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففقدناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. یہ سورہ انبیاء میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے کہ جو آسمان اور زمین تھے وہ تھے جڑے ہوئے تو ہم نے ان کو قطع کر ڈالا، یعنی کہ پہلے وہ سب ایک تھے اس کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کر دیا. تو آج یہ ایک بگ بینگ جس کو بولتے ہیں وہ یہ سائنٹسٹ، یہ قریب کوئی 40-45 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ 50 سال کے قریب ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ یہ عمل ہوا کہ پہلے سب کچھ جڑے تھے اور پھر علیحدہ ہوئے، لیکن اس سے پہلے ان کو اس چیز کا بھی علم نہیں تھا. تو یہ الحمدللہ اللہ پاک نے قرآن میں 1400 سال پہلے بیان فرما دیا. اور ہر چیز کو جو زندہ ہے اللہ پاک نے اس کو پانی سے پیدا فرمایا. اور یہ چیز بھی یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز پانی سے پیدا، جراثیم اور کتنے ایسے جانور چیزیں ہیں جو پانی سے پیدا ہوتی ہیں، اور ہم خود بھی پانی سے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح ہر چیز کا اللہ پاک نے فرما دیا. تو لہٰذا اللہ پاک نے اپنی کتاب میں یہ چیزیں بیان فرما دی اور فرمایا کہ یہ سب کچھ کام میں لگے ہوئے ہیں. آج عقل ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اگر نہ مانے کہ یہ اللہ کی کتاب کے ہونے کے ثبوت ہیں کہ یہ واقعی اللہ پاک نے اپنے سچی کتاب نازل فرمائی، یہ ان لوگوں کے لیے ثبوت ہے جو نہیں مانتے. تو فرمایا تو یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں اس کے امر سے. الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اسی کے لیے ہے، اسی کی ہے تخلیق اور اسی کا ہے حکم. تخلیق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، تبارک پاک ہے، بڑی اونچی شان والا ہے رب ہمارا، جو اللہ جو ہے تمام پالنے والا تمام جہانوں کا. تو لہٰذا تخلیق بھی اسی کی، امر بھی اسی کی، اس کے باوجود بھی جو نہ مانے پھر وہ کہاں جائے گا. تو فرمایا ادعو ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا، یہ عاجزی کے ساتھ، خفیاتاً، اور خفیہ یعنی کہ اندرونی حالت میں، یعنی کہ چھپی حالت. یہ پکارنے کا دعا کا طریقہ میں نے کہا قرآن میں کتنی دفعہ پچھلی تقریروں میں کہا آپ اللہ سے دعا مانگے دل میں مانگے. اسی طرح قرآن میں اللہ پاک نے ذکر کی، اسی سورت کی آخری آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو دل میں، یعنی کہ جو یادہانی ہو، جو ذکر جس کو ہم بولتے ہیں وہ اللہ پاک نے فرمایا وہ کس طرح کرو، دل میں. وَاذْكُرُوا رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یعنی کہ یاد کرو اللہ پاک کو دل میں. وہاں بھی اسی طرح ہے تضرعا وخفیاتا، یعنی کہ عاجزی سے اور خفیہ طور سے، ودون الجہر، اور علاوہ واضح کے، من القول یعنی کہ علاوہ واضح قول کے، یعنی کہ بغیر اونچی آواز کے. بالغدو والآصال، اور ٹائم بھی اللہ پاک نے بتائی رات کو اور صبح. ولا تکون من الغافلین، اور مت ہونا غافلوں میں. وہاں یہ آیت ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی. تو غافل میں مت ہونا، جس طرح اللہ پاک نے حکم کیا اسی طرح اللہ پاک کو پکارو. جہاں وہاں یہ بات فرمائی، یہاں بھی یہ فرمایا کہ اللہ پاک کو جو پکارو وہ کس طرح پکارو، کہ ایک تو عاجزی سے پکارو. لازمی بات ہے آپ اللہ کے سامنے عاجزی سے پکارو اس کو، اللہ کو یہ نہیں کہ اپنی عاجزی مکمل کر رکھو اس میں. اور خفیہ دل میں پکارو، خفیہ پکارو. انہو لا یحب المعتدین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے گزرنے والے کو. یہ اللہ پاک نے حد مقرر کر دی، پکار کی حد مقرر فرما دی.
تو پکارو اس طرح جس طرح اللہ پاک نے حد مقرر کر دی. دیکھیں نا، ہر کام جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہو تبھی وہ پورا ہوگا. مثال کے طور کے اوپر سجدے، ہم نماز ایک رکعت میں 2 سجدے دیتے ہیں، تو وہ 2 سجدے اگر ہم کہتے ہیں اللہ کا نام ہے، لیکن اگر 3 سجدے دیں گے تو وہ ہمارے قبول نہیں ہوں گے. کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ اللہ پاک کا حکم جس طرح ہم نے اسی طرح کرنا ہوگا، تبھی وہ قبولیت ہے. تو یہاں بھی فرما دیا کہ اللہ پاک وہ پسند نہیں کرتا حد سے گزرنے والوں کے لیے کو. تو فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بعد اصلاحها، تو مت کرو فساد زمین میں بعد اس کے اصلاح ہونے کے. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور پکارو اس کو خوف سے اور چاہت سے، یعنی کہ اللہ پاک کو پکارو یعنی مکمل امید سے. یہ اللہ پاک کو جب بھی آپ پکاریں خوف سے بھی اور پوری امید سے پکاریں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ قریب ہے کس کے؟ جو احسان کرنے والے، محسنین، احسان والوں کے قریب ہے اللہ پاک کی رحمت. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دے کر آگے اس کی رحمت کے. حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں تو وہ ان کو ہانک کر بھیج دیتا ہے ان کو ایک مردہ زمین پر. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو نازل کرتے ہیں ہم اس سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، تو نکالتے ہیں ہم اس سے پھر ہر قسم کے پھل. كَذَلِكَ، اسی طرح. نُخْرِجُ الْمَوْتَى، نکالے جائیں گے مردے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم یاد رکھو. یعنی کہ جس طرح وہ دیکھتے ہیں ہوتے ہیں آپ زمین پھٹتی ہے اور وہ پودا نکلتا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو ہے نکالے جائیں گے مردے قیامت والے دن. یہ ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے. والبلد الطیب، اور جو پاکیزہ زمین ہے. یخرج النبات باذن ربہم، تو نکلتی ہے اس سے جو نباتات اللہ کے حکم سے، یعنی کہ جو پاک زمین ہوتی ہے، اچھی زمین ہوتی ہے، وہاں سے اس سے چیز بھی اچھی نکلتی ہے. والذی خبوثا لا یخرج الا ناقدا، اور جو بری چیز ہوتی ہے، گندی چیز ہوتی ہے، اس سے نہیں نکلتی مگر وہی گندگی، یعنی کہ اس سے پاکی اچھی چیز تو نہیں نکل سکتی. تو اسی طرح کہ یہ جو مثال ہوگی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، بڑی ایک آسان سی جو بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ یعنی کہ اگر آپ کس عمل ٹھیک کریں گے تو آپ کی جو قیامت والے دن جب نکلیں گے تو آپ بھی صحیح نکلیں گے، اچھے نکلیں گے. اگر آپ عمل برے کریں گے تو قیامت والے دن آپ بھی لازم بات ہے برے نکلیں، جو بیجو گے وہی نکلے گا. یہی وہ یہاں بھی وہ بیان کیا گیا کہ جس طرح کہ آپ عمل کریں گے ایسی ہی اسی دن بھی نکلنا ہوگا. اسی طرح جو زمین میں آپ جو کچھ بھی بیجو گے وہی کچھ نکلتا ہے. اگر آپ اچھی زمین میں اچھی چیز بیجو گے تو آپ کی جو نسل ہوگی وہ بھی اچھی نکلے گی. تو لہٰذا اگر آپ اس میں بری چیز رکھو گے تو وہ آپ کو بری ملے گی اس میں. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیتیں اپنی قوم کے لیے جو شکر کرتی ہیں، شکر گزار قوم کے لیے اللہ پاک اپنی آیتوں کو اس طرح بیان فرماتے ہیں. تو الحمدللہ آج یہاں ہمارا اختتام سورہ الاعراف کی آیت نمبر 58 پر ہوا. انشاءاللہ یہاں سے پھر شروعات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.